یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت سخی ہو جاتے تھے۔ آپ ویسے ہی بہت سخی تھے، اور کبھی کسی سائل کو آپ نہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ ہمیشہ آپ دیتے تھے اور خوب دیتے تھے۔ نہ ہوتا تھا تو قرضہ لے کر بھی دیتے تھے۔ انتقال سے پہلے بھی آپ نے جو آخری بیان فرمایا مسجد میں، حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے سے مسجد میں تشریف لا کر آپ نے جو بیان کیا، اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ذمے کسی کا حق رہتا ہو تو وہ مجھ سے وصول کر لے، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آپ نے مجھے اتنے درہم دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ یاد دلاؤ۔ ان کا جی آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، تو آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ نے مجھ سے لے کے اس سائل کو دیا تھا۔ تو آپ نے حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے سے فرمایا کہ فضل، یہ میری طرف سے تم نے ادا کرنا ہے۔ تو ہمارے نبی ویسے ہی سخی تھے، لیکن کان اجود من الریح المرسلہ، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ تیز ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ ہمارے ہاں عام طور سے رواج ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، نکالنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے مخصوص نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اجر اس کا کچھ زیادہ ہے، چونکہ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر رمضان کے مہینے میں کوئی 1 روپیہ دیتا ہے تو 70 روپے دینے کا اجر مل جاتا ہے۔ اس لیے شاید ہمارے علاقوں میں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کا رواج ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اس کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اس کا سارا مال نجس اور ناپاک رہتا ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو، زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو، اور پاک اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو ناپاک ہو۔ جب 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکال لیا جاتا ہے، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے نکال لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ باقی 97,500 کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے مسلمان لم سم زکوٰۃ نکالتے ہیں، بس دیتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہوگی۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا سارا اماؤنٹ، اپنا سارا مال تجارت اور جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ان سب میں سے ہر چیز کا، یہاں تک کہ ایک چپل کا بھی حساب لگانا چاہیے۔ اگر وہ تجارت کی ہے تو اس کا بھی حساب لگانا چاہیے، اور تمام چیزوں کا حساب لگا کے پھر اس کے بعد اس کا 40واں حصہ نکالنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان پہ مالی حالات رہتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے ڈلتے ہیں، بھتے ادا کرنے پڑتے ہیں، بدماشوں کو بھتے دینے پڑتے ہیں، افسروں کو رشوت دینی پڑتی ہے، اور ہسپتالوں میں ہزاروں لاکھوں روپے لٹانے پڑتے ہیں جب آدمی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تو زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ اور اس وقت زکوٰۃ کا ویسے مصرف غریب ہیں، وہ غریب کہ جن کے پاس نصاب، زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے۔ اس میں سب سے بہتر رشتہ دار ہوتے ہیں، چونکہ رشتہ داروں کو دینے سے فقیر کی مدد بھی، غریب کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے عالم اسلام میں سب سے زیادہ جو ہماری زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہمارے صدقے اور خیرات کے مستحق ہیں، ہماری امداد کے مستحق ہیں، سب سے زیادہ پوری دنیا میں وہ مسلمانان غزہ ہیں۔ وہ اس وقت ایسی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اور ایسی تنگی، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں ہیں کہ نہ ان کے پاس کھانے کو روٹی ہے، نہ ان کے پاس پینے کو صاف پانی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پہننے کو صحیح کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس رہنے کو گھر ہیں۔ خیمے بھی ان کے پھٹ گئے اور اڑ گئے اور بے گھر ہو گئے، اور نہ ان کے پاس دوائی کے پیسے ہیں۔ اور وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، ان کے بچے ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے نبی کی امت ہے، وہ ہمارے نبی کے
اہل بیت اور ان کے صحابہ کی اولادیں ہیں، کتنی بڑی تعداد وہاں سادات کی آباد ہے۔ اس لیے اور وہ بیت المقدس کے رکھوالے ہیں، یہ انہی کا جگر ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا کر تین نسلیں اسرائیل کی بمباری میں قربان کر کے انہوں نے بیت المقدس کا سودا نہ کیا۔ اگر ہم ہوتے تو پتہ نہیں کب کا ان سے ڈالر لے کے سودا کر چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان دیا ہے کہ کئی نسلیں انہوں نے قربان کر دیں، لیکن انہوں نے مسجد اقصیٰ کا سودا نہیں کیا، قبلہ اول کا سودا نہیں کیا۔ یہ ان کا ایمان ہے۔ اس کے باوجود بھی کھنڈروں پہ بیٹھ کے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور خیموں میں بیٹھ کے وہ قرآن مجید کے حفظ کے مدارس چلا رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کی سب سے زیادہ مستحق ترین قوم ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے مال کے اور ہماری امداد کے اور ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اس لیے غریبوں کو بھی چاہیے کہ ان کی امداد کریں، جو کہ امداد کرنے کے لیے کروڑوں اور لاکھوں دینا ضروری نہیں ہے، 150 بھی امداد میں دیے جا سکتے ہیں، جو کہ ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق ہی امداد کر سکتا ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے اور جہاں جہاں تک یہ آواز جائے ان سب سے یہ درخواست ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالیں، صدقہ خیرات بھی نکالیں، اور کوشش کریں کہ اس زکوٰۃ اور صدقات کا رخ غزہ کی طرف کریں۔ اور بہت ساری مستند ٹرسٹ ہیں ہمارے پاکستان میں کہ جو غزہ کے وکیل بن کر یہاں ان کی امداد کو جمع کرتے ہیں، پھر ان تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ضرور مد نظر رکھیں کہ یہ جو بے دین قسم کے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ چیز نہ پکڑائیں، ورنہ وہ آپس میں ہی بانٹ کے کھا جائیں گے اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا سے کیا دکھائیں گے۔ اس لیے جن کی دینداری پر، امانت داری پر آپ کو یقین ہو، ان ٹرسٹ اور ان ویلفیئر والوں کو آپ یہ زکوٰۃ پہنچائیں۔ بہت سارے ہیں جو معروف ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی والے، ان کا اپنا ٹرسٹ ہے اور وہ باقاعدہ پہنچاتے ہیں۔ غزہ کے جو بڑے ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں، جو ان کے رئیس ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں اور وہ اس حساب سے تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے ہی بیت السلام کراچی کا ایک مدرسہ ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ کے ہاں سے بھی امداد کا اس طرح سسٹم ہے، اور بھی بہت ساری مستند یعنی ایسی جماعتیں ہیں کہ جو غزہ کی امداد کے لیے ان تک ساری امداد پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے، اپنی استعداد سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا ای صدقۃ افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، تنگ دست کا صدقہ سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس استعداد ہوتی ہے، فراخی ہوتی ہے تب بھی، اور اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب خود تنگ دست ہوتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ ہمیں صرف اس وقت نہیں خرچ کرنا چاہیے جب ہمارے پاس بہت پیسہ ہو، بلکہ اس وقت بھی خرچ کرنا چاہیے جب ہم خود تنگ دست ہوں، اس میں سے تھوڑا سا بچا کے ہمیں مستحقین تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کا احساس ڈال دے، ان کا رحم ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو گود میں لے کر رو رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، جو اوروں پہ رحم کھانے والے ہوتے ہیں اللہ صرف اور صرف انہی پہ رحم کھاتے ہیں۔ اس لیے ہم اوروں پہ ترس کھائیں گے، اللہ ہم پہ ترس کھائیں گے، ہم اوروں کا احساس کریں گے، اللہ ہمارا احساس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو غزہ والوں کا اور مجاہدین حماس کا احساس عطا فرمائے، اور بڑھ چڑھ کے دل کھول کے ان کے لیے امداد بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان میں سے کسی ایک بچے کے دل سے بھی دعا نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو سنوار کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔